الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، یہ دنیا سرائے فانی ہے، یہاں کی کسی بھی چیز کو بقا نہیں۔ زندگیاں اللہ پاک نے جن لوگوں کو عطا کی ہیں وہ مختصر بھی ہوتی ہیں، لمبی بھی ہوتی، لیکن مخلوقات میں سے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو اللہ پاک نے ہمیشہ کی زندگی دی ہے۔ ایک ابلیس ہے کہ جب اس نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا اور اللہ پاک کے حکم کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم جنت میں رہتے ہوئے اس درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ابلیس نے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ بات سجھائی کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے یا اس کا دانہ کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا کہ وہاں کی نعمتیں کیا ہیں اور کیسی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے متعلق کہ ما لا عین رأت، جنت ایک ایسی جگہ ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے اس کی تعریف سنی، حقیقی تعریف، ولا خطر علی قلب بشر، اور جنت کا حقیقی تصور کسی انسان کے دل میں آ بھی نہیں سکتا۔ ظاہر بات ہے ہم نے تو جنت دیکھی نہیں، لیکن جنت کے متعلق ہم نے قرآن کریم میں جو پڑھا سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو احادیث صادر ہوئی، جس کو ہم نے پڑھا اور سنا، اسے پڑھ کر کے سن کر کے جنت کا حقیقی تصور نہیں کر سکتے۔ آخری بات جو ہمارے آقا نے فرمائی کہ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، کہ کسی انسانی دل پر اس کا تصور بھی نہیں گزر سکتا کہ جنت کیا ہے اور کیسی ہے۔ ہم اپنے تصور میں جو اچھے سے اچھا سوچ سکتے ہیں، جنت اس سے بھی وراء الورا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے جنت میں رہ کر کے جنت کو دیکھا تھا، جنت کی نعمتوں کو برتا اور استعمال کیا تھا۔ جب شیطان نے یہ بات سجھائی کہ تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہے، اگر تم اس درخت کا پھل یا دانہ کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اب جنت سے کون نکلنا چاہتا؟ شیطان کے جھانسے میں حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آ گئے اور اس درخت کا پھل یا دانہ انہوں نے کھا لیا۔ اللہ پاک نے قریب جانے سے منع کیا تھا، یہ قریب بھی گئے اور اس کا پھل کھا بھی لیا۔ اس حادثے کا پیش آنا تھا کہ جنتی لباس اتر گئے اور اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہم سے بہت بھیانک غلطی ہو گئی، لیکن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تھی اور اللہ پاک کی منشا بھی اس دنیا کو بسانا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم اور حضرت حوا ان دونوں کو جنت سے نکالا
آسمانوں سے اتارا، زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ سری لنکا میں کسی پہاڑ پر انہیں اتارا گیا تھا، اور اس پہاڑ پر آج بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے مکے کے قریب جو شہر جدہ ہے وہاں اتارا تھا۔ جدہ عربی زبان میں دادی یا نانی کو کہا جاتا ہے، دادی اور نانی کو جدہ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس مقام پر حضرت حوا کو اتارا تھا۔ اس شہر کا نام ہی جدہ پڑ گیا۔ اس وقت آبادی تو تھی نہیں، ظاہر بات ہے پہلے انسان حضرت آدم اور حضرت حوا تھے، لیکن اس مقام کا نام جدہ اس لیے پڑا کہ وہاں پر حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو اتارا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ، یعنی انسانی نسل کا آغاز حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، آج تک جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی غلطی کا اتنا شدید احساس تھا کہ آسمان سے اتارے جانے کے بعد 40 سال تک نظر اٹھا کر کے آسمان کو نہیں دیکھا تھا۔ 40 سال تک سر جھکا کر کے رہے، نظریں نیچی کر کے رہے، اور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ساری دنیا کے آنسو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری دنیا کے انسانوں کے آنسو رکھ دیے جائیں تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسوؤں کا پلڑا جھک جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دیکھا تھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا تھا، اور جب اسے وہاں سے اتارے گئے، نکالے گئے، تو اس بات کا جو احساس ان کو تھا اور اللہ کی حکم کی عدم تعمیل پر جو پشیمانی اور شرمندگی تھی، اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے یہ دنیا چلی، یہی دو انسان تھے جو اس دنیا میں تھے، جنہیں اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا تھا اور حضرت آدم کی پسلی، بائیں پسلی سے مائی حوا کو وجود عطا کیا تھا۔ ایک تفصیلی واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں اور سب سے ٹیڑھی پسلی سے حضرت حوا کو اللہ نے وجود عطا کیا، اور ان کے ذریعے سے اس دنیا میں انسانی نسلوں کا وجود ہوا۔ تو ساری دنیا کے انسان حضرت آدم کی اولاد، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ابو البشر، تمام انسانوں کے باپ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے ابو الانبیاء، کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے باپ۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسلوں میں بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، بے شمار۔ قرآن کریم میں جن انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا نام ملتا ہے، اس میں حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا نام چھوڑ کر جتنے انبیاء کرام ہیں وہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ تو حضرت آدم ابو البشر اور حضرت ابراہیم ابو الانبیاء کہلاتے، وہاں سے انسانوں کو اللہ نے وجود عطا کیا۔ آج پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں، چاہے اللہ کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، مسلمان ہو، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا کسی بھی دھرم اور مذہب کے ماننے والے ہوں، یا ندھرمی ہو، ناستک ہو، سب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد۔ جیسے جیسے انسانوں کا وجود بڑھتا گیا، یہ دنیا آباد ہوتی گئی، یہ دنیا آباد ہوتی گئی۔ آج ہندوستان میں، دوسرے ممالک کو چھوڑ دیجیے، ہندوستان میں 140 کروڑ انسان ہے، 140 کروڑ۔
ہمارا یہ ملک پوری دنیا میں ایک وقت تھا کہ سب سے بڑی جمہوریت اور تکثیری مذاہب رکھنے والا ملک، یعنی یہاں پر بے شمار مذہب پائے جاتے ہیں. ہم اگر ان کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ہم بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ ہندوستان میں اتنی قومیں ہیں جو الگ الگ مذاہب کو مانتی، الگ الگ مذاہب کو. اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا پچھلے دنوں لارنس بشنوئی کا نام. وہ جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے وہ لوگ کالے ہرن کی پوجا کرتے ہیں، اس کو اپنا دیوتا مانتے. الگ الگ مقامات پر، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے. ہر ایک کے اپنے عقائد الگ ہیں، سب کی آستھا الگ ہے، سب کی زبان الگ ہے. آپ 50 کلومیٹر چلے جاؤ آپ کو زبان کا فرق مل جائے گا. یہاں سے آپ دھولیا چلے جاؤ، مالیگاؤں کی مادری زبان اور دھولیے کی مادری زبان میں آپ کو فرق سمجھ میں آ جائے گا. وہاں سے برہان پور چلے جاؤ آپ کو فرق سمجھ میں آ جائے گا. ہندوستان بھر میں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں اور الگ الگ مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے. پچھلے دنوں ابھی اخبارات میں یہ چرچے میں ہے ہی سنبھل کی جامع مسجد. ہندوستان میں بابری مسجد کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور بابری مسجد کا جب یہ مسئلہ شروع ہوا تو اس وقت کی حکومت نے ورشپ ایکٹ بنایا تھا کہ ہندوستان میں ہندوستان کی آزادی کے موقع پر بابری مسجد کو چھوڑ کر جس کا مقدمہ کورٹ میں چل رہا ہے، جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں وہ جیسی تھی ویسی ہی رہیں گی. کسی کو ان کے اوپر دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہوگا. ملک کی پارلیمنٹ نے یہ قانون بنایا، ورشپ ایکٹ 1991. بابری مسجد کو مستثنا رکھا گیا تھا کہ بابری مسجد چھوڑ کر کے پورے ہندوستان میں، پورے بھارت میں جتنی عبادت گاہیں ہیں جس کی ہیں اس کی ہی رہیں گی، جیسی ہیں ویسی ہی رہیں گی. اس میں کسی کا کوئی عمل دخل اور اس کے خلاف کسی کی کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی. یہ قانون بنایا گیا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج فرقہ پرست ہندوتووادی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے اس ورشپ ایکٹ 1991 کے خلاف ملک کی کسی بھی عدالت میں چلے جاتے ہیں، نچلی عدالتوں میں جا کر کے اپنی عرضی داخل کرتے ہیں اور ان کی عرضی قبول کر لی جاتی ہے، اور فوراً کورٹ اس کے سروے کا حکم بھی صادر کر دیتی. اس مسئلے سے تعلق عبادت گاہ سے تعلق رکھنے والوں کو نوٹسیں جاری کر دی جاتی. مسئلہ ایک بابری مسجد کا تھا، 1992 6 دسمبر کو اسے شہید کر دیا گیا. ظاہر بات ہے اگر بابری مسجد شہید نہیں کی جاتی تو وہاں پہ رام مندر نہیں بنتا. آج اگر رام مندر بنا اور جس نے بنایا، جس سیاسی پارٹی کے لوگوں نے سرپرستی کی، انہوں نے دوسرے نمبر پر یہ کام کیا. ایک نمبر پر جو اس ملک کی تاریخ میں سب سے بھیانک فیصلہ تھا اور تمام تر شواہد اور دلائل بابری مسجد کے حق میں تھے، اس کے باوجود بابری مسجد دن کی روشنی میں شہید کی گئی. سرکار کس کی تھی آپ کو پتہ ہے، اور کس طرح مسجد کو شہید کیا گیا. پورے ملک کے مسلمانوں کو، پورے ملک کے سیکولر لوگوں کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ باور کرایا گیا تھا کہ مسجد کو دھکا بھی نہیں لگے گا. لیکن مسجد شہید کر دی گئی. ظاہر بات ہے جب مسجد شہید کر دی گئی، اب وہ جگہ خالی ہو گئی تو وہاں پھر بعد میں جو بنانا چاہے بنا سکتے ہیں. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ تمام تر شواہد اور ثبوتوں کے باوجود جیسا فیصلہ آیا، دنیا کی تاریخ کا
ناانصافی پر مبنی سب سے بڑا فیصلہ کہ کورٹ نے اس بات کو مانا تھا کہ یہاں پر کوئی مندر نہیں تھا، مندر ہونے کا کوئی ثبوت، کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ کورٹ نے اس بات کا فیصلے میں اعلان کیا کہ جن لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا وہ گنہگار ہیں، انہیں سزا ملنی چاہیے۔ ان جیسی تمام تر باتوں کے ہونے کے باوجود اس ملک میں ہندوؤں کی آستھا، ان کے عقیدے کا سمان کرتے ہوئے رام مندر بنانے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ ظاہر بات ہے یہ فیصلہ جیسا تھا آپ کو پتہ ہے، اور فیصلہ دینے والا بھی اگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرے تو اس کا دل بھی کہے گا کہ تو نے جو فیصلہ دیا ہے یہ فیصلہ مبنی بر انصاف نہیں ہے۔ بات اگر ایک بابری مسجد کی ہوتی تو ہم لوگ سمجھ سکتے تھے، صبر کر لیتے، لیکن ورشپ ایکٹ 1991 ہونے کے باوجود گیان واپی مسجد بنارس کا مسئلہ چل رہا ہے، متھرا کی شاہی عیدگاہ جامع مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے، ابھی سنبھل کی جامع مسجد کا مسئلہ کھڑا کر دیا گیا کہ کوئی بھی آدمی کورٹ میں چلا گیا اور کورٹ سروے کرنے کا آدیش دے دی۔ مسجد کی بات تھی، اب اس کے بعد تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کے متعلق بھی یہ بات آ گئی کہ یہاں کبھی مہاکالی کا مندر تھا۔ سنبھل کی جامع مسجد شاہ تغلق نے بنایا تھا، جو 772 ہجری میں بنی، 772 ہجری میں۔ آج کتنی ہجری ہے؟ 1446 1446 ہجری، 772 ہجری میں وہ مسجد شاہ تغلق نے بنائی تھی۔ اب جا کر کے یہ مسئلہ کھڑا کیا گیا کہ وہاں پر جو ہے پہلے مندر تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کی جگہ کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا بھی سروے کیا جائے، یہاں پر کبھی مہاکالی کا مندر تھا۔ ایٹا میں وقف کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں نے مخالفت کی تو حکومت پوری شدت کے ساتھ مخالفت کو کچلنے کا آدیش دے دی۔ تو پورے ملک میں آج جس طرح کی انارکی ہے اور جس طرح اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی، اور ظاہر بات ہے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام ایسا کوئی مذہب نہیں ہے اور مسلمان ایسی کوئی قوم نہیں ہے کہ تم چاہو تو ختم کر دو، یہ تمہارے لیے ناممکن ہے، مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ ہندوستان میں ہماری تعداد سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 22 کروڑ سے زیادہ ہے، 20 کروڑ سے زیادہ ہے، ہم 25 کروڑ ہیں۔ کتنے لوگوں کو مارا جائے گا اور کتنے لوگوں کو NRC اور CAA کا قانون لا کر کے غیر ہندوستانی قرار دیا جائے گا۔ اور اسلام ایسا کوئی مذہب تو نہیں ہے کہ آپ کے نہ چاہنے پر ملک سے ختم ہو جاوے۔ آج مالیگاؤں میں آپ دیکھ لو 400 سے زائد مسجدیں، اور ہم مسجد اس جگہ بناتے ہیں جو جگہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، کسی دھرم کا کسی مذہب کا اس سے تعلق نہیں ہوتا، جگہ خریدی جاتی ہے یا اپنی ملکیت کی جگہ اسے مسجد کے لیے وقف کیا جاتا ہے، اپنی ملکیت میں سے نکال کر کے اسے اللہ کی ملکیت میں دے دیا جاتا ہے، جس کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ اب اس جگہ کا مالک اللہ ہے۔ جیسے ہم لوگ مالیگاؤں جامع مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ جگہ جس کسی کی بھی رہی ہوگی،
خیر الدین تنبولی کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے یہ جگہ اور اس کے ساتھ اطراف کی جگہیں مسجد کے لیے وقف کی تھی. آج مسجد جہاں ہے اس کے علاوہ کی جگہیں ہمارے پاس نہیں ہے. یہ جگہ کسی نے مسجد کے لیے وقف کی اور مسجد کے لیے وقف کی تو یہاں پر مسجد بنی. اب انہوں نے ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ جہاں جہاں شاہی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، اس کے متعلق یہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ یہاں پہلے کبھی مندر تھا. جیسے بابری مسجد کے متعلق شروع کیا تھا، کچھ ملا نہیں، لیکن اس کے بعد بھی اسے جو ہے رام مندر بنانے کے لیے جگہ دے دی گئی. تو ملک کے حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ آج ہماری مسجدیں اور درگاہیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے اوقاف محفوظ نہیں ہیں. آج اوقاف کے جو قوانین تھے ان کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایسی تبدیلی لائی جائے گی کہ پھر وقف کی جگہ پر کوئی بھی شخص اٹھے گا، دعویٰ کرے گا تو جن کی اوقاف کی جگہ جن کی ہے، جن لوگوں کے تابع میں ہے، ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جگہ وقف کی ہے، کاغذات لائیے. اب سنبھل کی شاہی جامع مسجد ہے، 772 ہجری میں تعمیر ہوئی تھی. اس ملک کو آزاد ہوئے آج 75 سال سے کچھ سال زائد ہوئے ہیں. آج 700-800 سال پرانی کسی عبادت گاہ کے تعلق سے اگر تم سے کاغذات مانگے جائیں تو تم کہاں سے لا کر کے دو گے؟ تو قانون اس طرح کا بنایا جا رہا ہے کہ پھر وقف نہ رہے. آج ہندوستان میں ریلوے کے بعد اگر سب سے بڑی زیادہ جائیداد اور ملکیت ہے تو اوقاف کی. فوج اور اس کے بعد ریلوے، اس کے بعد سب سے زیادہ جگہیں اگر ہے تو وہ وقف کردہ جگہیں اور جائیداد ہیں، اور سرکار کی ان کے اوپر نظر ہے اور بری نظر ہے. وقف ایک ترمیمی بل لا کر کے حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ کی کوششوں سے جو وقف ایکٹ 1995 بنا تھا اس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایسی تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پھر اوقاف محفوظ نہ رہے. آج 70% وقف کی جگہوں پر لوگوں کا ناجائز قبضہ جس میں سرکار بھی شامل ہے، اور اب تو 100% جائیدادیں وقف کی ہڑپنے کی کوشش ہو رہی. شاید آج حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کا بنایا ہوا قانون ہمیشہ رہے گا. آپ ملک کی تاریخ دیکھ لو، ملک کو کیا تھا، کیا سے کیا ہو گیا اور آگے کیا ہوگا آج ہم کو پتہ نہیں ہے. ظاہر بات ہے اگر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے وہاں کبھی مہاکالی کا مندر تھا، تو کل جب مسلمانوں کی حکومت آئے گی تو وہ تو یہ کہیں گے نا کہ یہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا مزار تھا. جہاں رام مندر بنایا گیا ہے یہ کہا جائے گا کہ یہاں پر بابری مسجد تھی، اور یہ تو تاریخی بات ہے. پھر کیا کرو گے؟ حکومت اور اقتدار ہمیشہ کسی ایک کا رہے ایسا نہیں ہوتا. کسی نے کہا ہے نا کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے. اقتدار میں جو لوگ آتے ہیں تھوڑے دنوں کے لیے آتے ہیں، یا تو وہ مر جاتے ہیں یا ان کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے. آگے کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے.
لیکن جس راستے پر ملک کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک، عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ملک میں صدر جمہوریہ ہندو ہے، پرائم منسٹر ہندو ہے، ہوم منسٹر ہندو ہے، سارا اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، ساری منسٹری اور وزارت ان کے ہاتھ میں ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہندو خطرے میں۔ عجیب و غریب بات ہے۔ اگر مسلمان یہ کہے کہ اس ملک میں مسلمان خطرے میں ہے تو سمجھی جانے والی بات ہے، لیکن آج جن کے پاس اقتدار ہے اور سب کچھ پاور طاقت ان کے پاس ہے، وہ اپنے لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ اس ملک میں ہندو خطرے میں۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ اس کو مان بھی لیا جا رہا ہے نا۔ آج ہمارے اس ملک کے ہندو بھائی سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم خطرے میں۔ ہمارا تو ایک ہی سہارا ہے، ہمارا تو ایک ہی سہارا ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ اس دنیا میں قانون کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ آج اگر اس ملک کے حالات ایسے ہیں تو ہمارے لیے غور کرنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ اگر 20 کروڑ 22 کروڑ 25 کروڑ کی تعداد میں ہم ہیں اور ہمارے ساتھ اس ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں اپنے گریبان میں سر ڈال کر کے دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم اللہ اس کے رسول کے احکامات سے روگردانی کرو گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرو گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ پاک تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لائے گا، تمہیں ہٹا دے گا۔ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لائے گا۔ ثم لا يكونوا امثالكم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، جس طرح تم ہو، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی تابع داری اور فرما برداری نہیں کرتے، نافرمانیوں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، کوتاہیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، بعد میں تمہاری جگہ آنے والے تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے فرما بردار بندے ہوں گے، چاہے گنتی میں کم ہوں گے، چاہے تعداد میں کم ہوں گے، لیکن تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، اور پھر اللہ پاک اپنے دین کو غلبہ عطا کرے گا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم سے کیا ہو رہا ہے، کون سی ایسی کوتاہی ہو رہی ہے کہ آج مسجدیں، درگاہیں نشانے پر آ گئی اور ہم بے بس ہو گئے، کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، اور اگر کچھ کرتے ہیں تو گولیاں برسائی جاتی، قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دیا جاتا ہے، کوئی طاقت نہیں رکھتا کچھ کرنے کی۔ ایسی بے بسی اور بے کسی میں ہم مبتلا ہو گئے، لگتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، اللہ کی مدد اللہ نے ہٹا لی۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ اپنے گریبان میں سر ڈالیں، غور کریں، سوچیں، اپنے اندر خوشگوار تبدیلی لائیں، ورنہ اللہ ہمیں ہٹا دے گا، ہماری جگہ دوسری قوموں کو لائے گا، اور اللہ ان سے پھر اپنے دین کا کام لے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے، اس لیے اللہ ہمیں عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرمائے، اپنی کوتاہیوں کو
نافرمانیوں کو سمجھ کر کے ہم میں خوشگوار تبدیلی آئے. اللہ تعالی ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.